حضرات میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. میں ایک غزل اور ایک غزل کے 4 شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غزلیں پرانی ہیں، نئی میں اس وقت طویل بھی ہیں اور نئی بھی ہیں، اس لیے آپ کے لیے وہ بھی نہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہے مجھے. کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہے مجھے. اور حضرات یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے. کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے. اور یہ شعر بھی دیکھیں، میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے. کہ میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے. اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر. کہ تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہے مجھے. میں نے اختصار کی روایت کا آغاز کر دیا. ان 4 شعروں کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں ایک غزل کہ ہمارے ساغر صاحب نے فرمائش کر دی، وہ ذہن میں بھی ہے، یاد بھی ہے. ملاحظہ فرما لیں، ملاحظہ فرمائیے. غزل بھی دیکھیے، غزل کی تہذاری سیاسی اشاریت بھی رکھتی ہے. اشعار میں اس کی رضا خیالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں، دونوں میری ذات کے نام. کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں، دونوں میری ذات کے نام. ایک غزل منسوب ہے اس سے، ایک غزل حالات کے نام. کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں، دونوں میری ذات کے نام. ایک غزل منسوب ہے اس سے، ایک غزل حالات کے نام. اور کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے درج ہیں سب صدمات کے نام. کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے درج ہے سب صدمات کے نام. اور یہ شعر کہ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن. کہ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام. کہ صحرا زندہ طوق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام. اور اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میخانے تک. کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے میخانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام. الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام.
اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے ماحول سے شعر کہتے ہیں کہ گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر. گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام. گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح. روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح. ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام. کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح. ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام. اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور. جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور. کچھ بدنامی کچھ رسوائی ہم کو ملی سوغات کے نام. کچھ غم جانا کچھ غم دوراں دونوں میری ذات کے نام. سبیہ صبا نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. حضرات میں کوشش یہ کر رہا ہوں، آپ بالکل یقین، یعنی میں آپ ہی کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سبھی شعراء جن کو کہ آپ نے پسند فرمایا ہے وہ اپنا کلام آپ کے سامنے ایک غزل کی صورت میں پیش کر دیں. آپ اطمینان رکھیں، میں سبھی کو سنوا دوں گا. مجھے آپ نے پسند کیا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یعنی بانی مشاعرہ نے پسند کیا ہے. عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ بھی یہ غزل سنائیں. میں بہت کم کہتا ہوں، بہت کم سناتا ہوں، بہت کم داد بھی ملتی. بہرحال میں ایک غزل کا انتخاب کر رہا ہوں ساتھیوں، بالکل سیاست سے الگ ہٹ کر کے. عموماً میں نے سیاسی قسم کی غزلیں کہی ہیں، اور یہ غزل آپ سماعت فرمائیں. زبان بھی اس کی نسبتاً آسان ہے. ملاحظہ فرمائیں. میں ایک دن یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میر سے لے کر کے اور 20ویں صدی کے آغاز تک تقریباً سبھی شعراء نے الزام محبوب پر لگا دیا ہے کہ وہ بے وفا ہے، وفا نہیں کرتا، عاشق کو تڑپاتا ہے، رات رات بھر عاشق انتظار کیا کرتا ہے، وہ نہیں آتا. یعنی اردو شاعری کا جو محبوب رہا. مگر اپنے تجربات نے یہ بتایا آج کے دور میں کہ محبوب تو بعد میں بے وفائی کرتا ہے، اکثر حالات کے تحت عاشق خود ہی بے وفائی کر جاتا ہے. تو اس کی ترجمانی بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک غزل ہے بہت ہی کہ ترک محبت اپنی خطا ہو. پرانا شاعر کہتا اس کی خطا، کہ ترک محبت اپنی خطا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہ ترک محبت اپنی خطا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ اب بھی پابند وفا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہ ترک محبت اپنی خطا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ اب بھی پابند وفا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. آنے والی صرف ہوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. آنے والی صرف ہوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ شعر بھی سنیے خاص طریقے سے آج کے تجربات. کہ حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہیں. حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہیں. میں نے اس سے جھوٹ کہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ترک محبت اپنی خطا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شعر خاص طریقے سے سماعت فرمائے حضرات کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار مگر. کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے
ظاہر ہے انکار مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آخری شعر کہ حد نظر تک صرف دھواں تھا، برق پہ کیوں الزام رکھیں؟ حد نظر تک صرف دھواں تھا، برق پہ کیوں الزام رکھیں؟ آتش گل سے باغ جلا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر، کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر، ہاتھ پہ اس کے رنگے حنا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ترک محبت اپنی خطا ہو، کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور مگر، ہاتھ پہ اس کے رنگے حنا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔